اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک سبق ہے، اور اس کی ویڈیو اس لیے بھی تھوڑی سی بنانا ضروری ہے کہ کئی دفعہ زمانہ طالب علمی میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا مطالعہ تھا۔ مطالعہ سے مراد یہ ہے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، کتابیں پڑھنے کا، تو بہت ساری پیچیدہ ایسی باتیں تھیں جن پر مجھے بلیو نہیں ہوتا تھا۔ علماء سے سنتے جو تبلیغ میں نکلتے تھے تو اس چیز کا جو ہے وہ یقین نہیں پیدا ہوتا تھا، تو میں ان سے کتاب کا یا اس چیز کا حوالہ لے لیتا تھا، تو جو ہے نا وہ پھر اس کے اوپر خود ہی تحقیق کرتا تھا۔ تو پھر بہت ساری چیزیں تبلیغ کی برکت سے، جو تبلیغی علماء ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک نے ان کو علم کا بہت بڑا فقدان دیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں آگے پیچھے علم کے لیے، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، اللہ ان کو پھر مزید نوازتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے کھلیں گی۔ کتابوں سے مراد جو ہے وہ آپ کو بتانا مقصود نہیں، لیکن ایک پروف دے رہا ہوں، یہ میں نے اسی لیے ویڈیو بنائی ہے۔ یہ ہماری ساری الماری کتابوں سے بھری پڑی ہے۔ اس میں صرف جو اوپر ٹاپ پر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں وہ کتابیں میری جو ہیں وہ تدریس سے متعلق ہیں، مدرسے سے متعلق، بخاری، نسائی، ابو داؤد، اس طرح کی بڑی جو کتابیں ہیں۔ باقی نیچے ساری جو ہیں وہ خارجی کتابیں ہیں۔ تو یہ سارا انہی کتابوں کا نچوڑ ہے، اور یہاں پر یہ جو ابن کثیر میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر یہ بات جو آ رہی ہے آج کے سبق کے اندر انتہائی اہم ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سحر اور جادو کے متعلق ہے جو آج کل ہو رہا ہے، اور آخری زمانے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جادو عام ہو جائے گا۔ اچھا، جادو کو لے کر کون آیا ہے؟ آسمانی دنیا سے جادو آیا کیسے ہے؟ جادو بھی آسمانی دنیا سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے نازل فرمایا۔ کیا کرتے تھے؟ وما يعلمان من احد، یہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کسی کو یہ نہ کہہ دے، انما نحن فتنہ، کہ ہم آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، بھائی جاؤ اپنا کام کرو، فلا تکفر، کہ مطلب جادو نہ سیکھو، لیکن فلا تکفر، پھر اگر وہ انکار کرتا فیتعلمون، پھر اس کو سکھا دیتے تھے، منہما ما یفرق به بین المرء وزوجہ، ٹھیک ہے۔ اب اس جادو سے کیا ہوتا تھا؟ یہ اس جادو کی یہاں ایک بات اوپر اور بھی آ رہی ہے، آیت کو سمجھیے گا۔ اس آیت کے اندر بہت ساری چیزیں، میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے، پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں، بہت ساری چیزیں آپ پر کھلیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آیت جادو کا انکار کرنا کفر ہے۔ جادو کا انکار کرنا، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو آپ اس کا انکار کر دیں، یار نہیں، میں نہیں مانتا کہ میرے اوپر جادو ہے۔ اس کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی فرد واحد کی طرف سے آپ کو کہا گیا ہے تو آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادو کا سرے سے انکار کرنا، یار میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا جادو وادو، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اس کا پروف قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں، اور نبی علیہ السلام کی خود ذات اقدس ہے جن پر سحر یہودیوں نے جادو کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو جادو کا انکار کرنا کفر ہے، شاید ہو سکتا ہے آپ کو اس چیز کا علم نہ ہو، آج آپ کے سامنے کھل گئی تو آپ جادو کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری بات جنات کا انکار کرنا، یار میں نہیں مانتا، کچھ بھی جن شن نہیں ہوتی، کچھ لوگ ایسے سائیکو ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اپنی سینس ہوتی ہے۔ اکثر ڈاکٹر طبقہ اس چیز کو نہیں مانتا، اکثر ڈاکٹر طبقہ اس چیز کا، نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوتا یہ وہ، ہاں
اس کا انکار ضرور کریں گے، یہ نہیں کہیں گے یہ جنات نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کام اگر ایسا ہو جو شیاطین اس کو کریں اور تم اس کو یہ کبھی مت کہو کہ یہ شیطان نے کی۔ مثال کے طور پر تم سے اگر تمہارا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ سے پانی کا کوئی کاسا گر گیا یا مٹی کا کوئی برتن ٹوٹ گیا، تو اب یہ مت کہو کہ یہ شیطان نے توڑا ہے، اس سے شیطان کو طاقت ملتی ہے۔ ہر بات کو شیاطین کی طرف، جنات کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے، اور جتنا اس کا تذکرہ کرتے ہیں اتنی یہ چیزیں پھر اور زیادہ غالب ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا انکار نہیں کر سکتے، یار میں جنات کو نہیں مانتا، واللہ جو بندہ یہ کہتا ہے میں جنات کو نہیں مانتا، یہ 99% بات ہے کہ وہ بندہ جنات کا شکار ہوتا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد یہ اسی طاق میں رہتے ہیں، تو جی ہم منوا کر رکھیں گے، تو کیسے انکار کر، تو اس میں مسلمان جنات اور غیر مسلم جنات بھی اس کی باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ عمل تو کرتے ہیں، پھر اس میں یہ ہوتا ہے جب عمل کرتے ہیں تو اس سے غیر مسلم جنات کیونکہ وہ جلتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ اس سے جنات فرشتوں سے سارا جادو سے ریلیٹڈ یہ ساری آیت، اس لیے میں آپ کو شروع سے اس کا تعارف کروا رہا ہوں کہ ہم سے بہت ساری چیزیں اس آیت کی منافی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 چل رہی ہے، 102 چل رہی ہے، اس کی یہ میں ساری پہلے سے آپ کو وضاحت کر کے پراپر پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ ترجمہ انتہائی مختصر ہے، لیکن اس کے اندر جو پیچیدہ چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہ بات یہ کر رہا تھا یہاں جنات کے اندر کہ اگر جنات کا آپ انکار کرتے ہیں تو وہاں دونوں مسلمان جنات اور غیر مسلم جنات دونوں آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان جنات کیوں تنگ کریں گے؟ مسلمان جنات تنگ نہیں کرتے، مسلمان جنات آپ کے قرآن کو جھٹلانے کے بعد آپ کو اس عمل کے اوپر لاتے ہیں، جب تک بچوں مانے گا نہیں تب تک ہم نے بھی نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ وہ قرآن کو ماننے والے ہیں اور ہم سے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں قرآن کے اوپر عمل کرنے والے۔ کیوں سٹرونگ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ان کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا، ان کا خالی نفس ہوتا ہے۔ ہمیں شیطان دکھائی نہیں دیتا، ان کو شیطان دکھائی دیتے ہیں، غیر مسلم جنات ہیں ان کو دکھائی دیتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں جہاد ہوتے ہیں۔ غیر مسلم شیاطین کے ساتھ، جنات کے ساتھ ان کے قتال ہوتے ہیں، ان کو شیاطین یہ جنات جو ہیں یہ دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے جو شیاطین ہوتے ہیں ہم ان کو شیاطین کہتے ہیں، جنات نہیں کہتے۔ ہم جنات ان کو کہتے ہیں جو مسلمان جو ہے وہ جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو مسلمان جنات ہوتے ہیں ہم ان کو جنات کہتے ہیں، اور جو جنات کے اندر سے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو جنات نہیں کہتے، ان کو شیاطین کہتے ہیں۔ قرآن بھی اسی اصطلاح میں بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ پاک ہمیں اس کا علم کا ایک فقدان عطا فرمائے تو اس کو پیچیدگی سے سمجھیں تو پھر انشاءاللہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے جنات کا پہلی بات ہے انکار کرنا، پھر مسلمان میں یہ بات کر رہا، مسلمان اور غیر مسلم جنات دونوں پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کسی عامل کی پڑھائی کرنے سے وہ مسلمان جنات باقی رہتے ہیں کیونکہ ان کو قرآن پاک کی آیات اور تلاوت جو ہے وہ نہیں جلا سکتی، لیکن غیر مسلم کو جلاتی ہے تو وہ فوراً یا تو زخمی کرتی ہے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مرتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن سے، آیت الکرسی سے۔ آیت الکرسی سے بڑھ کر یہ خود شیطان کا بتایا ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل ہے کہ آیت الکرسی سے بڑھ کر کوئی بڑا حصار نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ وہ 3 دن آپ نے جو حدیث سنی ہوئی ہے، 3 دن جو آیات آتا رہا شیطان اور حضرت ابو ہریرہ ان کو پکڑ دے، اور پھر وہ کہتا میں آئندہ نہیں کروں گا، پھر چھوڑ دیتے، تو تیسری مرتبہ فرمایا اب نہیں چھوڑوں گا، حضور کے پاس لے کے فرمایا نہیں مجھے تم چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے پھر تمہارا یہ مال کبھی بھی کوئی بھی چوری نہیں کر سکے گا۔ تو پھر فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی سے، یہ آیت الکرسی ایک بہت بڑا حصار ہے۔ دوسری میں نے پڑھی لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن۔ کوئی معلوماتی چیز نہیں ہے، کوئی اضافی چیز نہیں ہے، بات کو سمجھیے گا، وہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں وہ اسی سے آیت سے ریلیٹڈ ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن۔ اب اس کے پیچھے جو ایک واقعہ ہے وہ آپ کو لگے گا کہ ایسا من گھڑت ہے، لیکن اس کا پروف میں ابھی آپ کو اسی تفسیر کے اندر سے دے دیتا ہوں انشاءاللہ، آپ کو اسی جگہ میں دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ ہوا ایسے کہ ایک شخص کی بیوی کے اوپر جو اپنی پاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، غیبت کرتی تھی، گنہگار تھی، اس کا میاں بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، یہ اپنے جو واجبی غسل ہیں ان کے اندر نہانے میں سستی کرتی تھی، تو اس کے پیچھے پڑ گئے شیطان، اس کے پیچھے پڑ گئے شیطان۔ تو جب اس کے پیچھے شیطان پڑے
تو شیطان بھی ایسا دیو پڑ گیا کہ وہ جو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آنکھوں کو کھول دیتے ہیں. مجھے جنات دکھائی دیں گے تو ایک جگہ میں بیٹھا ہوں گا، مجھے دکھائی دیں گے اسی جگہ پر آپ بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ کو وہ جنات دکھائی نہیں دیں گے. یہ ضروری چیز نہیں ہے. اللہ کسی کی بھی آنکھیں کھول سکتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگوں کو خواب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی زیارت ہوتی ہے، وہ بندہ کہتا ہے یار مجھے تو نہیں ہوئی آج تک، میں تو سارے کام کرتا ہوں. بھائی نہیں ہوئی تو اپنی آنکھوں کو مار. آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، وہ جنات کو دیکھتا ہے. یہ کہتا ہے میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، ہمارے تو استاد اتنے متقی تھے، بخاری پڑھائی، ان سے تو کبھی نہیں سنا. بھائی ان کو اللہ نے نہیں دکھایا، چھوڑ دو اس کو. سب کو ایک ترازو میں نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ مفتی ثاقب صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، عملیات کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے. اگر کسی کو اس کتاب کا نام چاہیے ہوا تو پھر میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اس کی پکچر سینڈ کر دوں گا، وہ کتاب اگر آپ لینا چاہیں تو. اس کے اندر انہوں نے لکھا ایک واقعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن. اس کی فضیلت انہوں نے کہا ایک دیو ایک عورت کے اوپر فریفتہ ہو گیا، اور جب وہ فریفتہ ہو گیا تو وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا. اس کا خامند کہیں تجارت کے لیے کسی باہر کسی دوسری جگہ پر گیا. اس وقت اونٹوں کا دور تھا تو وہاں سے واپس آنے میں کافی وقت لگا. جب وہ واپس آیا تو اس کی بیوی کوئی اس طریقے سے کافی وقت کی جدائی کے بعد بھی حشاش طبیعت سے نہیں ملی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محسوس کرتی تھی، وہ دیکھتی تھی اس کا خامند تو اس کے سامنے پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اس سے رات کو اس نے ملاقات کی، صحبت کی، سب کچھ. جب وہ آیا اس نے دیکھا یار میری بیوی کے تیور تو کچھ عجیب سے بدلے ہیں، کچھ اس نے مجھے ویلکم نہیں کیا اور اچھے طریقے سے مجھے بلایا نہیں، تو یہ کیا بات ہے. جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں کافی وقت غائب رہا لیکن میں دیکھتا ہوں تمہاری طبیعت میں حشاش اور بشاش نہیں ہے اور مجھے کچھ اس طرح کی چاہت نہیں لگتی کہ اتنے وقت کے بعد بھی. تو اس نے کہا تم کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں بھائی اللہ بھلے ہی اللہ کی بندی، میں تو تجارت کے لیے. اس نے کہا تم روزانہ میرے پاس ہوتے تھے، یہاں سوتے تھے، سب کچھ. یہ وہ بڑا پریشان ہوا، یہ کیا معاملہ ہے. اس نے کہا ایسا نہیں ہے بھائی، میرے ساتھ تو وہ فلاں آدمی گیا ہے، پوچھو ان سے. اس نے جب ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اچھا جب رات آئے گی تو دیکھیں گے. تو رات جب آئی تو ادھر سے شیطان آ گیا، ادھر سے یہ آ گیا. تو شیطان بالکل اس کی صورت میں کہ عورت خود دھوکا کھا بیٹھی. کیسے دھوکا کھا بیٹھی؟ اب یہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ جیسے سلیمان علیہ السلام کی بیوی دھوکا کھا گئی تھی. اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ لکھی حدیث. ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں ڈھونڈ کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں ایک عورت نے جو جادو سیکھا تھا، یہ اس کا پروف میں نے آپ کو دینا تھا لیکن میں اس کو رکھ نہیں سکا. یہ بھی ایک پروف ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں ہاروت ماروت سے جو عورت جادو سیکھی تھی تو اس نے آ کے ان سے شکایت کی تھی. جب کہنے لگی کہ نبی علیہ السلام کے پاس میں جاتی ہوں تو ان سے جا کر کہتی ہوں کہ وہ میرے لیے کوئی ایسا جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا، اب اس کے لیے کیا کیا جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا. تو بڑی وہ واویلے کیے اس نے اور بہت روئی اس بات پر کہ بھئی اب تو میرے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اب میں کیا کروں. تو اب صحابہ بھی کوئی فتویٰ نہیں دے پا رہے تھے، صحابہ بھی کوئی فتویٰ نہیں. ہم تو فوراً سے فتویٰ دے دیتے نا، پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، کہ بھئی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ایسے. صحابہ اور نبی علیہ السلام کی خود زوجہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ لگائی تھی، یہ میں نے اس کے اوپر اس لیے رکھا ہے کہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساری زندگی لگائی تھی لیکن فتویٰ نہیں دیتی تھی، فتویٰ نہیں دیتی. اور صحابہ نے بھی فتویٰ اس بات پر نہیں دیا. انہوں نے کہا اب تو حضور نہیں رہے، اب تو میرا ایمان بھی چلا گیا، اب تو میں کافر ہو گئی ہوں، تو اب میں کیا کروں. کیونکہ میں نے آپ کو ایک وقت واقعے میں یہ بتایا بھی تھا کہ وہ ہاروت اور ماروت کے پاس گئی اور انہوں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی ہاں تم کیوں آئی ہو. تو انہوں نے کہا ہمیں تو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تم اس چیز کو نہ سیکھو. کہنے لگی میں جادو سیکھنے آئی ہوں. تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے ترغیب دی. جب یہ ترغیب دی تو پھر کیا ہوا،
پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ نہیں مان رہی تو پھر اسے کہا وہ سامنے ایک جو ہے وہ شاید آپ نے سنا ہے، میں مختصر سا بیان کروں گا کہ انہوں نے کہا وہ سامنے تندور جل رہا ہے اس کے اوپر پیشاب کر کے آؤ. تو جب وہ گئی وہاں سے ڈر کے پھر واپس آ گئی، ایمان نے ٹکورا، پھر دوبارہ گئی، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ گئی، تو آخر کار وہ معاملہ کر کے واپس آ گئی، پیشاب کر کے واپس آ گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک جو ہے وہ پرندہ ہے اور میری شرمگاہ سے نکلا ہے اور آسمان کی طرف چڑھ گیا ہے. تو انہوں نے کہا وہ تمہارا ایمان تھا، جاؤ اب تم جو چاہتی ہو وہ کرو گی، لیکن تم سے ایمان تم سے نکل گیا. اس پر یہ نادم ہو کے پریشان ہو کے تو پھر جو ہے وہ ان کے پاس آئی. اچھا یہ گئی کیسے تھی؟ یہ وہاں ہاروت اور ماروت کے پاس پہنچی کیسے تھی؟ وہ فرمایا کہ ایک عورت کے پاس تھی. رات کو اس کے پاس کوئی عورت آئی ہے، اس کے میاں اس کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، تو اس کے پاس ایک عورت آئی. معلوم نہیں کہ وہ جنی تھی، لیکن جو واقعہ ہے اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ جنی ہے. کیسے جنی ہے؟ کہ فرمایا اس کو پتہ تھا کہ تمہارا عورت تم سے لڑائی کرتا ہے، تو میں تمہاری جو ہے وہ مدد کے لیے آئی ہوں. تو اس نے کہا کیسی مدد کرو گی تم میری؟ اس نے کہا رات کو میں آدھی رات کو آؤں گی، میرے ساتھ تم چلنا، انشاءاللہ تم میرے ساتھ چلو گی تمہارا میاں تمہارے ساتھ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اندھا کی منگنا دو اکھیاں، اندھا کیا مانگتا ہے؟ دو آنکھیں مانگتا ہے. تو اس نے کہا اچھی بات ہے اگر تم ایسا کرتی ہو. تو یہ میں آپ کو مکمل ایک واقعہ بتا رہا ہوں، پیچھے اس کا جو پس منظر ہے. وہ خیر عورت لے کر اس کو چلی گئی. کیسے بد عورتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. علماء کہتے ہیں جو عورت پردہ نہیں کرتی عورتوں مردوں سے، اس سے بھی دور رہیں، اس سے بھی. یہ بڑا حساس معاملہ ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ پردے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اپنے مکمل بدن کو ڈھانپ کر رکھنا. اگر چہرہ اور ہاتھ چھپائے تو یہ تو تقوی کے اور زیادہ قریب ہے، لیکن اپنے بدن کو ڈھانپ کر رکھنا، اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھنا. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جب وہ عورت تھی اس نے آ کے کہا کہ چلو میرے ساتھ، تو چل پڑی. تو اس کے پاس فرمایا ایک گدھا تھا، ایک سور تھا. وہ خود سور کے اوپر بیٹھی تھی. اس کو کہا تم نہ، ایک کتا تھا ایک سور تھا. وہ خود ایک سور پر بیٹھی تھی اور اس سے کہا کہ تم کتے پر بیٹھ جاؤ. وہ کتے پر بیٹھی اور چلتے چلتے تو وہ کتا اور وہ سور دونوں اس کو انہی جو ہیں وہ کنویں کے اوپر لے گئے جہاں ہاروت اور ماروت بندھے ہوئے تھے. ہاروت اور ماروت کو سزا دی جا رہی تھی. تو وہاں پر یہ بات چلی. خیر اب یہاں یہ آتا ہے بات کہ یہ عورت جو تھی اس نے ان سے یہ معاملہ کیا اور جادو سیکھا، اور وہاں سے جادو سیکھ کر جب اس نے دیکھا کہ اب تو میرا ایمان نکل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو پھر آخر کار یہ ماں جی کے پاس آئی اور ماں جی سے آ کے کہنے لگی کہ میں نے حضور سے ملنا ہے. تو فرمایا حضور کا تو انتقال ہو گیا. تو اس نے پھر واویلے شروع کر دیے کہ اب میں کیا کروں. صحابہ نے اس کو فتویٰ نہیں دیا کہ تم جو ہے وہ تم تو معافی مانگو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. انہوں نے کہا بس اب اچھے اعمال کرو، اس سے توبہ کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو. یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو گی اور بخش دی جاؤ گی. بھئی ایمان ہی چلا گیا ہے، ایمان ہی چلا گیا، تو اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہاں بات چل رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. یہ میں نے دیکھا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اسی جو ہے نا وہ ویڈیو کے اندر میں ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا ہوں. میں انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کی وہ حدیث بھی سامنے لے کے آتا ہوں جہاں سلیمان علیہ السلام کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس جو شیطان آ گیا تھا اور انہوں نے وہ انگوٹھی اس نے وہ انگوٹھی لے لی تھی، ان کی بیوی سے وہ انگوٹھی لے لی تھی. تو اس پر کیا ہوا تھا؟ جب وہ انگوٹھی لے لی تو وہاں سے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی. الحمدللہ یہ انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے. انگوٹھی تو سلیمان علیہ السلام لے گئے. آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. بیوی ان سے کہہ رہی ہے سلیمان علیہ السلام سے کہ تو جھوٹا ہے، انگوٹھی تو سلیمان لے گئے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نہیں تھے، وہ سلیمان علیہ السلام کی شکل میں شیطان تھا. ان دونوں شیاطین نے جادو، نجوم، کہانت اور اشعار اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دی تھیں. ایک نیچے لمبا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتانا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی شکل میں اگر شیطان آ سکتا ہے تو پھر ایک خاوند کی شکل میں، عام خاوند کی شکل میں کیوں نہیں آ سکتا. تو یہ آپ کو ایک پروف دینا تھا. الحمدللہ یہ ہو گیا. اچھا بات یہ تھی کہ وہ عورت جس کے پاس ایک شیطان آتا تھا، اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خاوند کی شکل میں، تو اس سے آ کر صحبت بھی کرتا. اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا کیا جائے. اس نے اس کے خاوند سے کہا اگر تو میرے ساتھ ایک بات پر کمپرومائز کرتا ہے تو پھر تو یہ بیوی تیری رہے گی، اور اگر نہیں کرتا تو پھر میں تجھے قتل کر دوں گا. تو اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ایک دن تیری بیوی کے پاس میں سوؤں گا اور دوسرے دن تو سوئے گا. اللہ اکبر. اب وہ بیچارہ پریشان تھا.
اس نے کہا اگر انکار کرتا ہوں تو بیوی بھی جاتی ہے، اور اگر چھوڑتا ہوں تو پھر اپنی زندگی لڑائی ہے، اس میں اپنی زندگی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا قبول کر لیا، اور بڑا پریشان اللہ سے مانگتا رہا۔ کہتے ہیں اللہ سے مانگنے سے اللہ پتھروں سے بھی راستے نکالتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس کے لیے پھر راستہ نکالا۔ اس کو شیطان نے یہ کہا کہ آج ایک دن شیطان کی باری ہوتی تھی اس کی بیوی کے پاس، ایک دن یہ سوتا تھا اپنی بیوی کے پاس، تو اس کو ایک دن شیطان نے کہا آج باری تو میری ہے، لیکن چونکہ میری ڈیوٹی لگی ہے آسمانی خبروں کو چوری کرنے کے بارے میں، تو مجھے آسمان پر جانا ہے خبروں کو چوری کرنے کے لیے۔ تم ایسا کرو، تم جو ہے وہ میری جگہ پر آج اپنی بیوی کے پاس سو جاؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے یہ بھی آگے پیشکش کی اگر تم چاہو تو میرے ساتھ بھی چل سکتے ہو۔ اس نے کہا آسمان پر؟ اس نے کہا ہاں۔ اب اللہ پاک ذریعے بنا رہا ہے، یہ خود اپنی موت کو آواز دے رہا ہے شیطان، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ نے راستہ نکالا۔ تو اس نے کہا اچھا کیسے جاؤں گا؟ تو اس نے کہا تم میری پیٹھ پر بیٹھو اور میری گردن کے جو بال ان کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو ہے نا ان کو چھوڑنا نہیں ہے، تو میں تمہیں آسمانی دنیا پر لے جاتا ہوں، سیر کرواتا ہوں۔ تو اس نے اس کے اوپر سواری کی، بیٹھا آسمانی دنیا پر۔ جب وہ گیا وہاں پر، جب وہ گیا تو وہاں پر اس کو شہاب ثاقب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ستارے ہیں وہ توڑ کر مارے گئے۔ تو ایک آواز آئی لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن۔ تو یہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، اور یہ آواز آ رہی تھی اوپر سے لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن۔ اس تسبیح کو یاد بھی کر لیں، 50 کی تسبیح 100 کی تسبیح کریں گے انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گی، اور بہت بڑا عمل ہے، اس کو سمجھ لیجیے گا ابھی واقعے کے بعد کہ اس کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے۔ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن۔ اب فرشتہ وہ شیطان اپنی پوری طاقت سے نیچے آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا بھئی اتنا تیز کیوں نیچے جا رہے ہو؟ اس نے کہا اگر یہ مزید کچھ الفاظ میں نے سنے تو میں جل کر بھسم ہو جاؤں گا، ان الفاظ کی آواز سے مجھے دور جانا ہے۔ تو اس نے تو یاد کر لی، جب زمین پر پہنچے نا تو اس نے کہا آج آ جانا بچے، پتہ لگ جائے گا تجھے کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کی بیوی کے پاس آیا تو اس نے پڑھنا شروع کیا لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن۔ اس نے چیخ ماری، پھر اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن، اس کو آگ لگ گئی۔ پھر اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن، وہ جل کر راک ہو گیا، بھسم ہو گیا۔ ایسی طاقت ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے جو مخلوق بنائی ہے اس کے اندر ان کو ختم کرنے کے لیے طریقے بھی ہمیں بتائیے، لیکن کیا ہے شیاطین آپ اپنے آپ کو خود سیو کر کے رکھیں، باوضو رہیں۔ رسول اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جو شخص وضو میں رہتا ہے، مفہوم بیان کرو، جو شخص وضو میں رہتا ہے شیطان اس انسان سے ڈرتا ہے، اس سے دور رہتا ہے۔ اب سبق کی طرف آتے ہیں، مزید اگر کوئی بات ہوئی تو پھر اس کی وضاحت کروں گا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون۔ اب یہاں سے آتے ہیں اس کے ترجمے کے اوپر کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے۔ کیا مطلب کفر نہیں کیا سلیمان نے؟ شیاطین نے کچھ کتابیں جس کے اندر جو ہے وہ شیطانی عمل لکھ کر سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفناتے رہے۔ اب اس میں دو روایتیں، کب دفناتے رہے؟ ایک اس وقت کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنی ٹیک لگا کر عصے کے ساتھ دم توڑ گئے تھے، یعنی روح نکل گئی تھی لیکن کھڑے تھے، اور بعد میں ان کے عصے کو سیخ لگی اور وہ ٹوٹا، تو پھر سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، ورنہ کئی عرصے تک تو جنات کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے، وہ اسی طرح کام کے اندر لگے ہوئے تھے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ اب یہ کیا کہا؟ لوگوں سے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے کچھ کتابیں جس کے ذریعے سے سلیمان نے ہمیں قابو کر کے رکھا تھا اور ہم سے کام لیتا تھا،
ہم تو اس کتابوں کو نکال نہیں سکتے، اگر تم لوگوں نے نکالنی ہے، ہمیں قابو کرنا ہے تو ان کتابوں کو پڑھو۔ تو وہ کیا تھا اس کے اندر شیطان، انسانوں کو شیطان بنانے کے لیے کچھ کلمات اور کچھ چیزیں تھیں جو سحر اور جادو کہلاتی تھیں، یعنی کفر کہلاتا تھا۔ تو انہوں نے پھر، جو لوگ لالچی تھے، جنہوں نے ان سے کام لینا تھا، انہوں نے پھر کیا، وہ گمراہی اختیار کر لی ان کے کہنے پر۔ اس لیے فرمایا نا، شیطان کے ساتھ علمی اعتبار سے کوئی بندہ نہیں ٹکر سکتا۔ کیوں؟ اب یہ ان کی سوچ میں یہ بات کیسے آئی کہ ہم انسانوں کو کیسے پھنسائیں گے؟ انہوں نے سائیکی دیکھی ان کی کہ یہ بھائی، یہ تو ہمیں قابو کریں گے، یہ تو ہم سے کام لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ان کو اس طریقے سے کفر کے اندر لے جاؤ، پھر اپنا ساتھی بنا لو۔ لوگوں کو جادو اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا 2 فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اب یہ 2 فرشتے کون سے تھے؟ آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا فرشتوں سے کہ کیا کرنا چاہتا ہوں میں؟ دنیا کے اندر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ، آپ خلیفہ بنا رہے ہیں تو وہ دنیا کے اندر جائے گا، خون ریزی کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرمایا اب اس کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھا، اس وقت یہ کہا کہ اچھا ایسا کرو، تمہارے اندر جو متقی اور پرہیزگار فرشتے ہیں نا، ان کا انتخاب کرو، میں ان کو ایک چیز دوں گا، نفس۔ سمجھ میں آئی؟ جنات کو نفس دیا گیا ہے، شیاطین کو نفس دیا گیا ہے، فرشتوں کو نفس نہیں دیا گیا، انسانوں کو نفس بھی دیا گیا ہے، ساتھ میں ایک اور آزمائش بھی آ گئی کہ شیطان بھی آ گیا۔ تو فرشتوں کو نفس نہیں دیا گیا تھا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ وہاں پر سبق کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ انسان کو نفس کی جو ہے وہ سرکش آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا، تو یہ نفس کی وجہ سے سرکش بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جب ان کو ہاروت اور ماروت کو نفس دے کر دنیا کے اندر بھیجا اور نہیں سکھاتے تھے، تو وہ کیا کرتے؟ کچھ وقت تک تو اسی بات پر متفق رہے کہ وہ ہر ایک کو جادو نہیں سکھاتے تھے۔ وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو دنیا کے اندر آزمائش کے لیے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کیا بن رہا ہے؟ یہاں پروف کیا آ رہا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے جادو کو اتارا ہے۔ یہ بات اور یہ آیت یہاں پر اس کا پروف بن رہی ہے کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر جادو کو کیوں بھیجا؟ اتنی بری چیز سو آزمائش کے لیے۔ سو تو کافر مت ہو، یعنی جو جادو سیکھنے کے لیے آتا تھا اس کو کہتے تھے اپنے آپ کو کفر کے اندر مبتلا مت کرو، دور رہو۔ پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں، مرد میں اور اس کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے ہیں، مطلب اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ سحر اور جادو بھی میرے حکم کا محتاج ہے، جب تک میں نہ چاہوں تو جادو بھی نہیں ہوتا، جب تک میں نہ چاہوں تو جادو بھی نہیں ہوتا۔ کیا کہا؟ اس عورت میں اور مرد میں، اور اس وقت تک نقصان نہیں اٹھا سکتے وہ دونوں جب تک اللہ پاک کا حکم نہ ہو، اور اللہ کے سیکھتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے ہیں، اور وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے، اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس قرآن کی آیت پر اس عورت کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور باقی صحابہ کرام کیسے یہ فتویٰ دے دیتے اس آیت کی بنا پر کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے اختیار کیا جادو کو، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا، یہ دونوں غیر مسلم، ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر توبہ طائب کریں، استغفار پڑھیں اپنی سچی توبہ کے ساتھ، اور پھر اللہ سے رو کر معافی مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان کو معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں تو رحمت الہیہ سے ہم اس لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی رحمت پر امید رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں ان لوگوں کا ایمان نکلتے ہوئے ان کو دکھائی نہیں دیا، ہو سکتا ہے ان سے بھی ایمان نکل جائے، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن وہ واپسی کی صورت نہیں۔ ہم جو گمان کر رہے ہیں ذات الہی پر، کیونکہ اس کو دکھائی نہیں دیا، ان کو ہاروت اور ماروت نے نہیں کہا کہ بھئی اب تم سب کچھ کر سکتی ہو لیکن تم سے تمہارا ایمان نکل گیا ہے، وہ تو عورت نے آگے بتایا کہ نکل گیا ہے۔ اب ہر ایک کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگے گا، اگر آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں گے بھئی اب تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو وہ مزید کفر کرے گا اور آپ لوگوں کی دنیا کے اندر فساد کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے فرمایا ساحر اور جادوگر کو قتل کر دیا جائے،
قرآن کے اندر آئے گا، آگے میں اس کا بھی پروف آپ کو دے دوں گا جہاں پر یہ بات آئے گی۔ ساحر جو خود جادو کرنے والا ہو، خود لوگوں کو جادو کر کے دیتا ہو، اس کو قتل کرنے کے بارے میں اللہ پاک نے کہا، کیونکہ یہ فسادی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ فسادی ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں اکثر اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں، میرا خاوند مجھ سے لڑائی کرتا ہے، وہ جو ہے فلانی نند ہے وہ میرے ساتھ بڑا لڑتی ہے، میری سانس ہے ایسی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس چیز میں جب پڑ جاتی ہیں تو اپنے ایمان کو کھو بیٹھتی ہیں، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اور بہت ہی بری چیز ہے جسے بدلے میں بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، اور اگر ان کو سمجھ ہوتی اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں بہتر، اگر ان کو سمجھ ہوتی تو، اگر ان کو سمجھ ہوتی تو۔ ہمیں واقعی سمجھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں نا، دنیا کے سارے انسان سو رہے ہیں، ان کی آنکھ کھلے گی مرنے کے بعد، ان کی آنکھ کھلے گی مرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو پیچھے بات چلی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جادو کے ذریعے سے بین المرء و زوجہ، مرد اور بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈالتے تھے۔ تو جادو سب سے جو بڑا اور برا اور گندا ہوتا ہے اور جس میں شیطان خوش ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو۔ جادو کی ابتدا ہوئی اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں جب زیادہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں نا تو یہ آیت پڑھے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، 102 نمبر آیت ہے، 101 مرتبہ اس آیت کو پڑھے۔ آپ دیکھیں گے کہ شیطان چیخیں مار کر اس گھر سے نکلے گا، یا جس عورت یا جس مرد کے اندر شیطان ہوگا وہ خود چیخیں مارے گا۔ یہ ایسی آیت ہے کہ اس کے ذریعے سے شیطان جو ہے وہ بڑے سے بڑا سرکش وہ جلتا ہے، کیونکہ یہ اسی واقعے سے متعلق ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ سحر بھی میرے حکم کا محتاج ہے۔ اتارا جو اللہ نے ہے، مخلوق ہے اللہ کی، تو جادو سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جادو کو میں نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں جنات کو نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی جو بندہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کلمے کو، میں نہیں مانتا نماز کو، میں نہیں مانتا قرآن کو۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو نہ ماننے والا تو کافر ہے، کیا قرآن پاک کے جز کو بھی نہ ماننے والا کافر ہے؟ یعنی جن تو قرآن پاک کے اندر ایک جز بنتا ہے ایک آیت کا، ایک بھائی یہ جو واو ہے نا، واو، یہ واو اگر کوئی بندہ یہ انکار کر دے کہ میں اس واو کو نہیں مانتا، ہاں کہیں ایسا تھا کہ یہ واو نہیں تھی لیکن سیاہی پڑ گئی، اس نے یہ کہہ دیا میں اس واو کو نہیں مانتا، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بندہ ہے اس کو معلوم ہے سارے قرآنوں کے اندر یہ واو ہے، یہ میم ہے، یہ ہا ہے، یہ کہتا ہے میں اس ہا کو نہیں مانتا، میں اس میم کو نہیں مانتا، تو وہ بھی کافر ہے۔ یہ تو جز کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو اس سے ایک مخلوق ثابت ہے۔ جنات قرآن سے ثابت ہیں، جادو قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جنات کا شکل بدل لینا، اس کے خاوند کے روپ میں آنا، اس کی بیوی کے روپ میں اس کے سامنے آنا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ یہاں پر سمجھ میں آئی؟ انتہائی تھوڑا سا سبق لمبا ہو گیا لیکن انتہائی اہم تھا، اور یہ آپ کے لیے سننا بہت ضروری تھا، اس لیے اس کو سمجھیے گا۔ بے شک عورتیں میری بچیاں کام کے اندر لگی رہیں، لیکن اس کی آواز کو آنے دیں، اس کی وائس کو آنے دیں، تاکہ آپ کے سامنے بہت بڑی حقیقت ہے جو کھل جائے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔